والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. جب پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، آہستہ آہستہ پکارنا، عرض کی اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے سر میں بالوں کی سفیدی آ گئی اور میں آپ سے مانگ کے کبھی بھی بدبخت نہیں رہا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 3 اور 4 ہے. سورہ مریم کی ابتدا میں یعنی پہلے رکوع میں خالق کائنات نے سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس واقعہ میں بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں بھی ساتھ میں بیان فرمائی. پچھلے درس میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا تعارف اور پھر جو خاص الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمائے، سو وہ باتیں عرض ہو چکی. فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ ذکر کیجئے گا رحمتی ربی کا جو تیرے رب نے خاص رحمت ان پہ فرمائی تھی. اب وہ رحمت کیا تھی، کس طرح تھی، کب فرمائی تھی، تو وہ آگے ذکر فرمایا. اذ نادا ربہ نداء خفیا. فرمایا میرے پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور پکارا بھی کیسے؟ نداء خفیہ، چھپ چھپا کے پکارا، آہستہ آہستہ پکارا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، کہ انبیاء کرام کا مسلک اور مذہب اور نظریہ دعا کے مسئلے میں کیا ہے. تو فرمایا نادا ربہ، انبیاء کرام پہ جب بھی مشکل آئی ہے، کسی بات کی ضرورت پیش آئی، تو تمام تر انبیاء کرام نے مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا. اور پھر
انبیاء کرام کی ہستیاں وہ ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی غوث قطب ابدال، کچھ بھی ہے، جتنے مرضی ولایت کے اونچے سے اونچے درجے پہ پہنچ جائیں، پیغمبر کے پاؤں مبارک کے نیچے لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ انبیاء کرام کا مسلک یہ رہا ہے، باوجود اس کے کہ علو مرتبہ ہونے کے، شان اور عظمت میں ساری کائنات سے بلند ہونے کے، پھر بھی ضرورت پیش آئی تو اپنے رب سے مانگا. جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام فرمایا نادا ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. دیکھیں یہ جو رب کا لفظ ہے نا، رب کا لفظ، اس میں بڑی محبت، پیار اور چاشنی ہے، بڑا مٹھاس ہے. والدین کو بھی مجازی معنی میں رب کہا جاتا ہے. وہ دعا ہے نا والدین کے بارے میں جو سکھائی، فرمایا دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربیانی صغیرا. مولا کائنات ان پہ رحم فرما، ربیانی صغیرا، فرمایا جب انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا. تو لفظ وہی رب کا والدین کے لیے بھی. اور جتنی بھی دعائیں ہیں، اکثر دعاؤں کے شروع میں کیا ہے؟ ربنا ربنا ربنا. حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تو وہی فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. وہ جو رب کے لفظ، اچھا ایون کہ قیامت کے دن جب اہل جہنم میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو، اہل جنت میں پہنچ گئے، اور جو جہنم میں کافر اور مشرک پہنچے نا، 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم المومن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ وہاں پہنچ کے نا، اس وقت پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اور کن الفاظ میں؟ ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. یا اللہ آج ہم مانتے ہیں، لیکن الفاظ کون سا؟ ربنا. اچھا پہلا دن ساری کائنات کی ارواح کو جو ذکر کیا، اکٹھا کیا، تو وہاں بھی کیا فرمایا؟ الست بربکم. یعنی یہ جو رب کا لفظ ہے نا، اس میں وہ جو خاص محبت اور پیار بھرا ہوا ہے. چوتھے پارے کے آخری رکوع میں آپ کو قرآن مجید کی کون سی جگہ کی سیر کرواؤں. آخری رکوع ہے قرآن سورۃ آل عمران کا، تو وہاں کیا ہے؟ اکثر میں پڑھتا بھی ہوں اس میں نماز کے اندر. فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. آگے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایک دفعہ ربنا، پھر ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا. اس سے آگے پھر ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا فاغفر لنا. آگے پھر ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ جو بار بار ربنا آئے نا، تقریباً 4 سے 5 دفعہ ربنا آئے، بار بار. مشہور ایک تابعی ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی ہے. تفسیر کبیر میں علامہ راضی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی دعا مانگنے لگے نا، مشہور تابعی ہیں حضرت عطا، وہ فرماتے ہیں جب بھی رب سے دعا مانگنے لگو نا تو 5 دفعہ ربنا 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 کہو، اور پھر یقین رکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. لوگوں نے سوال کیا جی آپ کو کیسے پتہ ہے جی؟ انہیں پھر قرآن مجید کا یہ سورۃ آل عمران کا مقام پڑھا، اور پڑھ کے فرمایا جو 5 دفعہ ربنا کا لفظ آیا نا،
اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، وہ جو 5 دفعہ ربنا کہا تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. جی تو اذ نادا ربہ، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور پکارا بھی کیسے؟ نداء خفیہ، بھولے بھولے، جی چھپ چھپ کے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کیونکہ 120 سال عمر تھی، اولاد مانگ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں تو ان کو کوئی بھی آر نہیں آئی، لیکن لوگوں کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی 120 سال میں اولاد مانگ رہا ہے، اس لیے خود چھپانا چاہتے تھے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ نے اسی وہ جو انداز تھا نا چھپانے کا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ قرآن بنا دیا. فرمایا نداء خفیہ، کہ میرے زکریا نے مجھے چھپ چھپ کے پکارا. اور 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں پیچھے گزر بھی چکے ہیں، کیا فرمایا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو 2 طریقوں سے، تضرعا عاجزی اور خفیہ چھپ چھپ کے. دعا کے اندر اخفاء جو ہے نا، کہ اپنے آپ کو رب سے جب مانگ رہے ہیں تو جتنا چھپ کے مانگیں گے اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ریاکاری نہیں آئے گی. اور جس دعا میں ریاکاری نہیں ہے اس کی قبولیت مطلب یقین ہے. اور حدیث پاک ہے جب بھی رب سے مانگو تو یقین سے مانگو کہ میرا رب تو عطا کرنے والا ہے اور تو نے عطا کرنا ہی کرنا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رب سے یقین کے ساتھ مان لگا کے مانگو. سراکی ہم کہتے ہیں مان لگا کے مانگو. مولا تو نے دینا ہے اور میں نے تجھ سے لے کے رہنا ہے. اور کبھی اپنے رب سے مان لگاؤ تو صحیح. حدیث پاک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مان لگا کے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ہونے کو ہونا بنا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا مان جو ہے نا وہ توڑتا نہیں ہے، وہ اپنے بندے کا مان پورا کرتا ہے. اور حدیث قدسی بھی ہے، فرمایا کہ الفاظ کیا ہیں حدیث پاک کے، اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ معاملہ وہی کرتا ہوں جس کا میرے ساتھ جیسا گمان ہوتا ہے. مان لگا کے مانگو گے نا تو وہ رب کسی کا مان توڑتا نہیں ہے. تو اذ نادى ربہ، پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ انبیاء کرام نے بھی مشکل میں اپنے رب سے مانگا، ان سے بڑا دنیا میں کوئی اور ہے نہیں. جب ان پہ مشکل اور ضرورت آئی تو وہ رب سے مانگ رہے ہیں، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پیغمبر یہ بات کہہ کے جائیں کہ بھائی ہمارے بات تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ہم سے مانگا کرو؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. جب رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں ضرورت پڑی تو وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، تو بھائی انہوں نے سبق بھی یہ دیا کہ اگر تمہیں بھی ضرورت پڑے تو اسی رب سے مانگو. حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بات لمبی ہو جاتی ہے، حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن و حدیث کو پڑھتا ہوں نا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے شان اور مقام کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑے مقام اور عظمت سے نوازا، معراج میں ساری کائنات سے اوپر، ساری کائنات میرے پیغمبر کے قدموں کے نیچے، اتنی عظمت اور شان والا. پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس عظمتوں والے شان والے پیغمبر کے قسمیں اٹھائی، کبھی چہرے کی قسم، کبھی شہر کی قسم، مکہ کی قسم، مدینہ کی قسم، کبھی چلنے کی قسم، کبھی آپ کے قدموں کی، کبھی آپ کے بولنے کی قسم. وکیل ہی یا رب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر مجھے آپ کے ہونٹ ہلانے کی قسم ہے. پر میں یہ جب ساری باتیں میں دیکھتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ عطا اللہ اتنی عظمتوں والے پیغمبر کو سجدہ کر لے، کیوں نہیں تو اس کی عبادت کرتا؟ تو جھک جانا اس کے سامنے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنا خوبصورت ہے. کہتے ہیں لیکن جب میں دوسری طرف اس کی سیرت کو دیکھتا ہوں نا اور پھر میدان بدر میں دیکھتا ہوں کہ اتنے حسین چہرے والا کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، کہتے ہیں عطا اللہ
تو بھی اسی کے سامنے جھک جا جس کے سامنے اتنے خوبصورت جھکے ہوئے ہیں، جس کے سامنے اتنے سونے چہرے والے جھکے ہوئے ہیں، دولت تو بھی اسی کے دربار پہ جھک جا۔ تو فرمایا انبیاء کرام نے یہ سبق دیا کہ ہم ہو یا ہم کے علاوہ ہمارے علاوہ کوئی بھی ہے، سبق یہ دے کے جا رہے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ صرف اپنے رب سے مانگا جائے۔ ہمارے پلے سوائے رب کے سامنے عاجزی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری باتیں، سارے من گھڑت قصے ہیں۔ بھائی رب کے قرآن کے قریب آؤ گے، رب کو قرآن تمہیں اپنے رب سے ملاقات کروائے گا۔ باقی قصے کہانیوں میں جاؤ گے، بنی بنائی باتوں میں جاؤ گے، رب کے قرآن سے دور ہوں گے، رب سے دور ہو جائیں گے۔ جی رب کے ساتھ تعلق کا واحد ذریعہ سو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ قرآن مجید بھیجا۔ اچھا، نداء خفیہ، اور دوسری بات آہستہ آہستہ پکارا، اور دعا کے اندر جو اخفاء ہے وہ لازم چیز ہے۔ زیادہ طور پر اخفاء چاہیے، یعنی چھپ چھپا کے مانگنا، آہستہ آہستہ مانگنا، یہ لازم ہے۔ اور اگر بسا اوقات کسی جگہ پہ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں استاد جی ہمارے لیے دعا کروا دیں، یا کوئی ایسا موقع ایک کو مقرر کر دیتے ہیں جی آپ دعا کروائیں سب کے لیے، تو علماء کرام نے، مطلب محدثین کرام نے اس میں بھی کچھ گنجائش لکھی ہے، لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ ریاکاری کا خطرہ رہتا ہی رہتا ہے، تو اس لیے نداء خفیہ۔ اور دعا کیا فرمائی؟ فرمایا قال ربی انی وہن العظم منی، مولا میں اپنی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ وہن العظم منی، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر کے بالوں میں سفیدی کا شعلہ مارا ہے، یعنی سارا سر میرا سفید ہو گیا ہے، اور ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور مولا حالت یہ ہے کہ میں آپ سے مانگ کے نا کبھی بھی بدبخت نہیں بنا، یعنی آپ وہ ذات ہیں کہ جب جس نے بھی آپ سے مانگا ہے نا، آپ نے سو اس کا ہاتھ خالی، جھولی خالی واپس نہیں کی۔ اور میں تو پیغمبر ہوں، میں کہتا ہوں کہ ولم اکم بدعائک رب شقیا، مولا اور اتنے لوگ جو مانگ رہے ہیں وہ ناکام نہیں ہوتے، تو سو میرا تو یقین ہے آپ پہ، بھلا میں کیسے آپ کے دربار سے ناکام واپس آ سکتا ہوں۔ تو مولا ولم اکم بدعائک رب شقیا، میں آپ سے ہی مانگ رہا ہوں اور آپ سے ہی مانگتا ہوں، آپ سے ہی مانگتا رہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے مانگنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں بنتا۔ اور مانگا کیا ہے، کس طرح مانگا ہے، وہ تیسرے پارے میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، انشاءاللہ وہ کل بشرط زندگی آگے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق